اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 یعنی 34 انشاءاللہ تلاوت کریں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو کلک کرے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، و اور لی کے لیے، کلی ہر، جعلنا بنا ڈالے ہم نے یا مقرر کر دیے ہم نے، موالیا وارث، مما اس کے لیے اس میں سے جو، ترک الوالدان وراثت چھوڑ جائے والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور جن لوگوں سے، عقدت معاہدہ کیا، ایمانکم معاہدہ کیا ہو تم نے، کوئی باندھا ہوا ہو، کوئی بات باندھی ہوئی ہو تم نے، کوئی قسم باندھی ہوئی ہو تم نے، فآتوہم نصیبہم، فآتوہم پس دو ان کو، فا میننگ اونلی، فا کے میننگ ہے پس، آتو دو، ہم ان کو پس دو ان کو، نصیبہ حصہ، ہم ان کا یعنی جن سے معاہدہ ہوا ہو ان کا حصہ ان کو دو، یعنی ہر ایک کے لیے ماں باپ جو چھوڑ جائیں تو یا رشتہ دار، والدین یا رشتہ دار جو وراثت چھوڑ جائیں تو اس میں جو وارث ہے وہ ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے جس سے معاہدہ کیا ہوا ہو بس ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی اوپر، کل ہر، شیئن چیز، شہیدہ گواہ، دیکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کے والدین جو چھوڑ جائیں تو یہ ان کے جو ہے جو وراثت چھوڑ جائے، جو بھی مال کی حالت میں یا جائیداد کی حالت میں جو بھی چھوڑ جائیں تو اس میں حصہ ہے اس کے رشتہ داروں کا، یعنی اس کے وراثت والوں کا، جو اس کے وارث ہو ان کا اس میں حصہ ہے، مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے نا کہ کس کا کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے، تو مقرر کیا ہوا ہے والدین کے وراثت میں سے بھی اور رشتہ داروں کے وراثت میں بھی، اور لیکن اس سے پہلے جس سے کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی معاہدہ کیا ہو، کوئی قسم کھائی ہو کہ میں اتنا تمہیں دوں گا، یا کوئی قرض لیا ہو تو وہ ادا کریں، اس کے بعد جو ہے جس کا جو حصہ بنتا ہے تو وہ لے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جو کچھ کرتا ہے تو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اکثر لوگ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو کے آ جاتے تھے، مدینہ تشریف لے آتے تھے، اور ان کا سب
کنبہ جو خاندان اور تمام جو اس کے رشتہ دار جو کافر چلے آتے تھے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی کر دیا تھا۔ تو تمام جو اس کے رشتہ دار جو ادھر یعنی مکہ میں کافر تھے، تو وہ تو اس کو چھوڑ کے آ جاتے تھے، اکیلے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر دو مسلمانوں کو، یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر، جو مہاجر اس کو کہتے ہیں جو مکہ سے آئے ہوتے تھے، انصار وہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، تو دو کو آپس میں بھائی کر دیا۔ وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کے رشتہ دار بھی پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی جو مہاجرین تھے، یعنی وہ انصار اور مہاجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اتنے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وراثت میں بھی شامل کر دیا۔ تو جب ان مہاجرین کے جو مہاجر تھے مکہ سے آئے تھے، تو اس کے جب خاندان والے بھی مسلمان ہو گئے، تو پھر یہ آیت اتری کہ میراث تو رشتہ داروں کے لیے، رشتہ داروں کا حق ہے۔ اب جو ہے وہ منہ بولے بھائی جو ہے ان کو اس کے میراث میں حصہ نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے، لیکن مرتے وقت کچھ وصیت اگر وہ کر دے تو مناسب ہے، لیکن میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا پھر انصار کا مہاجرین کے میراث میں، اور مہاجرین کا انصار کے میراث میں پھر کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو ہاں یہ ہے کہ کوئی انصار یا کوئی مہاجر جو تھا وہ اپنے خود قسم کھا کے وعدہ کر کے کہتا کہ میرے جائیداد میں یا میرے مال و دولت میں جو ہے تمہارا اتنا حصہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے چونکہ وصیت کی ہے تو تم جو ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی پہلے اس کو دے دو جس کے لیے اس نے قسم کھائی ہے یا وعدہ کیا ہے تو یا معاہدہ کیا ہے، تو پہلے اس کو دے دو، پھر جو ہے باقی جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لو، ڈسٹریبیوٹ کر لو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کر لو۔ اللہ دیکھنے والا ہے، گواہ ہے اوپر سب چیزوں کے۔ تو اب اگلی آیت میں ہے الرجال قوامون، اور آدمی مرد جو ہے وہ حاکم ہے، علی النساء، اوپر عورتوں کے۔ اب یہ قرآن مجید میں ہے، عورتیں مان جائیں جو اللہ کہتا ہے، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اس لیے مان جائے۔ بہت عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتی، تو عورتیں جو ہے وہ ان پر مردوں کو ایک درجہ اوپر کا ہے، حاصل ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس میں حکمت ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کی ہر بات میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ، اس لیے کہ فضل دیا ہے اللہ نے، بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک کو ان میں سے دوسرے پر، یا ایک دوسرے پر، یا بعض کو بعض پر، یعنی اللہ نے بعض کو بعض پر یا ایک دوسرے پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ وہ بما انفقوا، اور چونکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ خرچ کرتا ہے، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، ان پر یعنی عورتوں پر۔ فالصالحات، پھر اگر وہ نیک ہے، وہ عورت یعنی نیک ہے، صالح ہے، قانتات، وہ جو ہے تابع ہے، حافظات، اور حفاظت کرنے والی ہے، للغیب، اس کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ، یعنی اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہی وہ عورت حفاظت کر سکتی ہے، خود انسان اس قابل نہیں ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کر سکے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ واللاتی، اور اگر وہ عورتوں سے تخافون،
تم کو ڈر ہو نشوزہن بدخوئی کا، اگر تم کو ان عورتوں سے ان کی بدخوئی کا ڈر ہو، نشوزہن ان عورتوں کی بدخوئی کا، فَعِظُوهُنَّ پس سمجھاؤ ان کو، نصیحت کرو ان عورتوں کو، وَاهْجُرُوهُنَّ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ان کو جدا کرو، جدا کر دو ان عورتوں کو، فی المضاجع اپنے سونے کی جگہ سے، یعنی گھر ہی میں اس کو جدا کرو، ان کے ساتھ نہ سو، ان کو الگ کر دو، یعنی ان سے ناراضگی ظاہر کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو پھر مارو ان عورتوں کو اگر وہ بدخوئی کرے، یعنی کوئی بڑا گناہ کوئی غلط کام کرے، فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ اطاعت کرے تمہاری، اطاعت یعنی مان جائے تم کو، تمہاری بات کو مان جائے، فلا پھر نہیں، تبغوا تم تلاش کرو، علیہن اس عورت میں، سبیلا کوئی راہ، الزام کی راہ، یعنی پھر اس کو الزام نہ دو، تانے نہ دو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علین اعلیٰ بلند، کبیرہ بہت بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تم اس کے بعد بھی اس کو وہ اگر مان بھی جائے، صحیح بھی ہو جائے، پھر بھی تم اس کو لعن طعن کرو تو اللہ دیکھنے والا ہے، اور اللہ پھر غضب تم پر بھی غضب کر سکتا ہے، تم میں بھی سزا دے سکتا ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے آخر میں خبردار کر دیا کہ مرد کو اگر میں نے درجہ دیا ہے تو وہ بھی ایسے نہ کرے کہ اس عورت کو پھر بعد میں بھی لعن طعن کرے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، کل کی آیت میں، کہ میں نے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا ہوا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بعض کو بعض پر درجہ زیادہ بڑائی دی ہوئی ہے، فضل دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس لیے اگر سوچو کہ دونوں برابر ہوتے تو کیا ہوتا، لڑائیاں ہوتی، اگر ایک کہتا کہ میں پھر ایسے کروں گا تو دوسرا ویسے، اور اس طرح طلاق تک نوبت آ جاتی ہے جہاں پر یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ فضیلت بھی اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے مال تم پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اگر عورت صالح اور تابع ہو اور حفاظت کرنے والی ہو، اچھی ہو اس کی غیر موجودگی میں بھی، تو پھر وہ تو اچھی ہے، نیک صالح عورت ہے، اسے تو کچھ نہیں کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے بدخوئی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، کوئی غلط کام کرتی ہے، تو پہلے اس کو سمجھاؤ، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو جو ہے پھر اس عورت کو جو ہے اپنے سے جدا کرو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو مارو۔ یعنی جو عورتیں نیک ہے وہ مردوں کی تابعداری کرتی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق خاوند کے غیر موجودگی میں بھی اس کی رضا کے مطابق اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے نفس اور مال جو خاوند کا مال ہے کسی قسم کی خیانت اس میں نہیں کرتی، اور اگر کوئی تو وہ تو نیک اور صالح عورت ہے۔ اور اگر کوئی عورت خاوند سے بدخوئی کرے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ مرد اس کو زبانی سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے جدا ہو کر سوئے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرے اور اس کو جدا کرے، لیکن اسی گھر میں، یہ نہیں کہ اسے کہیں باہر گھر سے نکالے، گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، اسی گھر میں اس سے جدا سوئے، ناراضگی کا اظہار کرے، تو اگر اس کے بعد بھی پھر وہ نہ مانے تو آخری درجہ ہے کہ اس کو مارے، پر ایسا نہیں مارے کہ اس پر نشان باقی رہے یا اس کے ہڈی ٹوٹے، ہڈیاں جو ہے اس کے توڑ ڈالے۔ ہر ایک درجہ ہے اس کے مطابق
کہ وہ اس کی اجازت اس کے تنبیہ کی اجازت ہے کہ ہر ایک درجہ میں ایک تنبیہ کی اجازت ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو سمجھائے. یہ نہیں ہے کہ بس شروع میں اس سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیا. مارنا پیٹنا آخری درجہ ہے. سرسری قصور پر اگر وہ سرسری قصور پر اس کو نہ مارے، ہاں قصور زیادہ ہو پھر مارنے میں حرج نہیں. جس قدر مناسب ہو مارے پیٹے، نشان نہ رہ جائے. نشان والا مارنا نہیں، یعنی بہت سخت مارنا کہ ہڈی پسلی اس کی توڑ دے. تو یعنی عورت اگر تمہاری پھر مان جائے تمہاری نصیحت یا علیحدگی یا مارنے پر کے بعد اگر بدخوئی اور نافرمانی سے باز آ جائے، بظاہر وہ مطیع ہو جائے اور تمہاری بات مان جائے، اطاعت کرے، تمہاری پیروی کرے، تمہاری ہر طرف سے بات جو ہے وہ تمہاری مانے، تو تم بھی بس کر جاؤ اور ان کے قصوروں کی کھود نہ لگاؤ. اور ہر قصور کی ایک حد ہے، اور مارنا جو ہے وہ آخری حد ہے. یہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی مارنا شروع کر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ مان جائے اور صحیح ہو جائے، وہ بدخوئی اور بدکاری چھوڑ دے، تو پھر اس کو لعن طعن نہ کرو. اگر تم پھر بھی کرو گے تو پھر اللہ دیکھتا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے احاطے میں سب کچھ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی تمہیں گھیر سکتا ہے، اس سے ڈرو. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر لیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ ہمیں وقت نزاع کی سختی بھی یا اللہ ہم پر آسان فرما. اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، اور یا اللہ ساری ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف اور بیماریاں ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین.